پی آر نے آئی ایم ایف سے معاشی بحالی کے لیے مختلف شعبوں کے لیے ٹیکس رعایتیں مانگ لی ہیں۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش کیا جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مشاورت جاری ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی آئی ایم ایف وفد سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ فی الحال کوئی شرائط طے نہیں ہوئی، ڈاٹا فراہم کر دیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ شعبے کے لیے رعایتوں پر بھی ابھی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے صوبوں کے اخراجات کو کم اور آمدن بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مختلف تجزیہ کار۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف بی آر نے آئی ایم ایف سے معاشی بحالی کے لیے مختلف شعبوں کے لیے ٹیکس رعایتیں مانگ لی ہیں۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مشاورت جاری ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی آئی ایم ایف وفد سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دے کر فیصلہ کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ فی الحال کوئی شرائط طے نہیں ہوئی، ڈاٹا فراہم کر دیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ شعبے کے لیے رعایتوں پر ابھی مذاکرات نہیں ہوئے۔ آئی ایم ایف نے صوبوں کے اخراجات کو کم اور آمدن بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، جبکہ ماہر معاشیات سلمان نقوی اور صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن علی رحیم اور محسن شیخانی سرپرست الہ آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ مفتاح صاحب بتائے گا بجٹ عوام دوست ہوگا یا پھر آئی ایم ایف فرینڈلی ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، تو اس بجٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا؟ ہم یہ موجودہ حکومت سے کوئی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ پچھلی مرتبہ بھی بجٹ جو تھا وہ حکومت کی آسانی کے لیے تھا، لوگوں کی آسانی کے لیے نہیں تھا، اور اس بار بھی جو بجٹ کے تجاویز ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ حکومت کی آسانی کے لیے ہے اور لوگوں کے اوپر مزید بوجھ لگے گا۔ اس وقت بھی تنخواہ دار طبقے سے تقریباً 38.5% ٹیکس لے رہے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہو رہا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی بھی کر دی تو نام کی کمی ہوگی، لیکن حکومت کا جو اصل دار و مدار ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس لینا ہے، اور جو اپنے ان کے جو امیر ساتھی ہیں ریئل اسٹیٹ میں اور کنسٹرکشن میں اور پراپرٹیوں میں، ان سے وہ کوئی ٹیکس نہیں لیتے۔ اسی طرح بڑی زرعی اراضی کے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتے۔ تو اگلے مالی سال کے اندر بھی ہم کو لگتا ہے کہ حکومت کا جو بوجھ ہے حکومت چلانے کا وہ عوام کے اوپر پڑے گا، غریب عوام کے اوپر پڑے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایف ای ڈی لگاتے ہیں مزید چیزوں کے اوپر تو اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا۔ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ چینی کی برآمد کروا کے حکومت نے چینی کی قیمت 50 روپے سے بڑھا دی ہے، تو اس بجٹ کے بعد بھی کوئی بہت خیر کی امید اس حکومت سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ساتھ ہی رہیے۔ سلمان نقوی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کا تو پوائنٹ آ گیا، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کاسٹڈ جی ڈی پی گروتھ ہے اس سال 2.6% ہے، جو پہلے 3% سے زیادہ فورکاسٹ ہوئی تھی، اور جی ڈی پی گروتھ بڑھانے کے لیے بجٹ کو بزنس فرینڈلی بنانا ہوگا، جس میں ٹیکسز میں کمی، جس میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، جس میں جنرل سیلز ٹیکس میں کمی، انرجی کاسٹ آف انرجی میں کمی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، اور انٹرسٹ ریٹ میں مزید کمی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بجٹ کو بزنس فرینڈلی بنا سکتی ہیں۔ کوئی بھی اضافی ٹیکس کسی بھی سیکٹر پہ، یا سپر ٹیکس کو کنٹینیو کرنا یا مزید لگانا، یا انرجی کی کاسٹ کو مزید مہنگا کرنا، یہ بزنس سیکٹر کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو بجٹ بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے، یہی اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا۔ علی رحیم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکشن میں ابھی بہت پیچھے ہیں، اتنے میز کے باوجود ٹیکس ہدف کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ اگر یہ آتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشیو اگر دیکھتے ہیں تو تقریباً 9.5% کا ہمارا ٹیکس ٹو ڈی جی پی وہ جی ڈی پی ہے،
یہ جی ڈی پی کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اس کا بریک ڈاؤن آپ کو اگر کرنا ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ تقریباً کوئی 20-21% ہے جی ڈی پی کا، مگر ان کا کنٹریبیوشن تقریباً 1.25% ہے. اسی طرح جو آپ کے مارکیٹ کے جو ریٹیلرز اور وغیرہ ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 6% ہے، اور ان کے بھی کنٹریبیوشن تقریباً 2% ہے as far as the tax is concerned. اسی طرح اگر آپ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی تقریباً 6-7% کا جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے، بلکہ اور اس کے سامنے جو ان کا ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5% ہے. تو یہ سب کو ان کو بیلنس کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اور مینوفیکچرنگ طبقے پر ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز مار کے اور وہ اپنا ٹیکس ریکوری کریں گے، وچ از ناٹ دا ایکچوئل سسٹم دیٹ دا گورنمنٹ شوڈ فالو. ٹھیک ہے، علی رحیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سلمان نقوی صاحب آپ سے بھی یہی کوشچن کروں گی کہ ٹیکس ہدف پورا کیوں نہیں ہو پا رہا. دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت کو ہر حال میں ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹ کرنا ہوں گے، جس کے تحت پراپرٹی ٹیکس، ایگریکلچر ٹیکس اور ریٹیلر پر ٹیکس ہر حال میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، تاکہ ٹیکس کا جو بوجھ بزنس سیکٹر پر ہے، تنخواہ دار طبقے پر ہے، اس میں کمی واقع ہو سکے. اور اس وقت تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے. یہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے. اور جبکہ ایگریکلچر ٹیکس، ریٹیلر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان میں ٹیکس لگانے کی گنجائش موجود ہے. اگر حکومت کامیابی سے ان سیکٹرز پر ٹیکسز لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً نہ صرف ٹیکس ریونیو ٹارگٹ پورا ہوگا، بلکہ ڈیولپمنٹ کے لیے مزید فنڈ بھی ملیں گے، اور تنخواہ دار طبقے پر اور بزنس سیکٹر پر ٹیکسز کی شرح کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کی ترقی کی ذمہ داری بزنس سیکٹر پر ہے. حکومت کو ہر جی حال جی ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا. محسن شیخانی صاحب آپ بتائے گا سر، پراپرٹی کے لین دین تعمیراتی اور صنعتی شعبوں کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس اور ایف ای ڈی اور سپر ٹیکس ختم کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے ہمیں؟ کہ ہم اپنی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ فرینڈلی پالیسیز نہیں ہیں، اور ہم ٹیکسز اتنے لگا رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ٹارگیٹس ہے، جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہے وہ رکی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 80% کنسٹرکشن ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے. جب وہ ایکٹیو ہوگی تو سارے ٹیکس کلیکشن ہوگے. اس دفعہ بیسیکلی آپ ریئل اسٹیٹ کو، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو، سب کو ایک ساتھ ہی لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹیز میں سارا پیسہ ڈم ہو جاتا ہے، تو ڈم نہ ہونے دے. آپ کے پاس اگر ریکارڈ ہے تو آپ اس کو فالو کریں، اور اس چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو اپنی کمزوریاں ہیں اس کو نہیں دیکھتے، اور نئے ٹیکس لگا کے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے. ہمیں پچھلے سال کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پچھلے سال میں کہاں پہ کیا ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں ہوا، کیوں ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی، کیوں پراپرٹی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز نہیں چل رہی. الائڈ انڈسٹری رکی ہوئی ہے پوری. جتنی بھی الائڈ انڈسٹری ہے اگر وہ چلتی تو اکانومی چلتا، جاب کریشن ہوتی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو بیٹھنا چاہیے، ہمارے ایف بی آر کے لوگوں کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور ہمیں آگے کے کوئی 8-10 سال کی پلان کرنی چاہیے. اس طرح ہر سال بیٹھ کے ٹیکس لگا کے چیزیں نہیں ہوگی. ایکٹیویٹی جب کم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں پورا جتنا بھی سیکٹر ہے پورا بالکل رکا ہوا ہے. جتنے پروجیکٹ بن رہے تھے سب فریز ہو گئے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ یہ کوئی پالیسیز بیٹھیں، آپ ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھے، آباد کے ساتھ بیٹھے، تاکہ ہم آپ کو بریف کریں. اور کہیں پرابلم ہے آئی ایم ایف کا تو ڈیفینیٹلی ہم خود جا کے ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں. ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں. جتنی ایکٹیویٹی ہوگی تو ہی ٹیکس کلیکشن ہوگا. لاسٹ ہم نے جو ماحول پیدا کیا تھا ٹیکسز لگا کے، تو میرا خیال ہے کہ ٹیکس لگانے سے کلیکشن ریونیو آپ کا کم ہوا، بڑھا نہیں.
جبکہ ٹیکس کم تھا اور تو کلیکشن زیادہ تھا. تو یہ ضروری ہے اس وقت پاکستان میں کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا چاہیے. شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اکانومی ہمارے جو افورڈیبل ہاؤسنگ پہ کام کرنا چاہیے. ان چیزوں پہ تاکہ لوگوں کو سستے گھر مل سکے اور فائنینس ہو بینکوں کی کم ریٹ پہ. 7% پہ لاسٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اسٹیٹ بینک اور ساری بینک آن پیج تھی. ڈیفینیٹلی اسی کو دہرانا چاہیے تاکہ ہر آدمی اپنا گھر لے سکے اور یہ اکانومی موو. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کی طرف جانا ہوگا. محسن شیخانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی رحیم صاحب اگلے مالی سال کے دوران پاکستان کو تقریباً 19 ارب ڈالر غیر ملکی جو ہے قرضہ بھی واپس کرنا ہے. یہ کیسے پاسبل ہوگا سر؟ یہ 19 ارب ڈالر واپس کرنے کی بات ہے. مجھے اس کے بعد صرف سوچ کے ہنسی آ رہی کہ کس طرح کریں گے. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ لونز کو رول اوور کر دیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے اچیو کر لیا ٹارگیٹ. دیٹ از ناٹ دا وے. دیکھیے آج تو ہم نے لون لے لے کے ملک چلا لیا ہے، بٹ ملک چلانے کے لیے آپ کو خود اپنے اوپر انحصار کرنا ہوگا اور آپ کے سسٹمز کو صحیح کرنا ہوگا. اور جب تک ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے یہ سسٹم کبھی صحیح ہوگا نہیں. اور یہ پریشر سب آئے گا فائنلی ہمارے بچوں کے اوپر جن کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. تو آئی تھنک the government needs to take a very serious steps on documentation of economy. اور ڈاکیومنٹیشن جب تک نہیں کریں گے تب تک we'll not be able to get out of. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علی رحیم صاحب، سلمان نقوی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.